سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی سلامتی کے مشیر نے کہا ہے کہ دنیا کو ایک ایسا نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ موسم سرما سے پہلے افغانوں کو امداد پہنچ سکے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ مقامی ماہی گیروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے خصوصی اقتصادی زون میں غیر ملکی جہازوں کو مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ حکومت معاشی استحکام اور ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ اور کویت کے اعلیٰ فوجی حکام نے کویت میں اپنی ملاقاتوں میں دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے اضلاع کلگام اور سری نگر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں مزید دو نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے کہا ہے کہ دنیا کو ایک ایسا نظام وضع کرنے کی ضرورت ہے جس کے تحت موسم سرما سے پہلے افغانوں کو امداد پہنچ سکے۔ اسلام آباد میں افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ کی قیادت میں 5 رکنی امریکی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان مرد، خواتین اور بچوں کو انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر نے اس بات پر زور دیا کہ عدم استحکام اور دوبارہ دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے دنیا کو طالبان کے ساتھ مربوط روابط رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستحکم اور پرامن افغانستان نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے بہترین مفاد میں ہے۔ فریقین نے باہمی احترام کی بنیاد پر دو طرفہ تعلقات مستحکم بنانے پر اتفاق کیا اور تمام اہم شعبوں میں تعاون کا عزم ظاہر کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ عالمی برادری کو افغان عوام کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفارت خانوں کے پریس اتاشیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں صورتحال کے پاکستان پر انتہائی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں ایک جامع حکومت چاہتے ہیں، تاہم اس وقت ہمیں افغانستان میں انسانی بحران سے متعلق بھی تشویش ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ذرائع ابلاغ کے لیے ایک ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے تاکہ سوشل میڈیا پر دوسرے ملکوں کے خلاف شرانگیز خبروں کو نہ پھیلایا جا سکے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ مقامی ماہی گیروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے خصوصی اقتصادی زون میں غیر ملکی جہازوں کو مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وقفہ سوالات کے دوران سمندری امور کے وزیر علی حیدر زیدی نے کہا کہ شراکت داروں کے ساتھ مشاورت کے بعد گہرے سمندر میں مچھلی پکڑنے کے حوالے سے پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں سمندر کی تہہ میں جال لگا کر شکار پر پابندی عائد کی گئی ہے کیونکہ اس سے سمندری حیات اور ماحول کو نقصان پہنچتا ہے۔ صنعتوں اور پیداوار کی پارلیمانی سیکرٹری عالیہ حمزہ نے ایوان کو بتایا کہ گاڑیوں کے شعبے میں بے مثال ترقی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے گاڑیوں کے شعبے میں 21 نئی کمپنیاں شامل ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 برس میں سیمنٹ کی برآمد میں 64% اضافہ ہوا ہے۔ قومی تحفظ غذائی کے پارلیمانی سیکرٹری امیر سلطان نے ایوان کو بتایا کہ تیل پیدا کرنے والے بیجوں کی مقامی سطح پر پیداوار بڑھانے کے لیے حکومت نے پروگرام شروع کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تیل پیدا کرنے والے بیجوں کی درآمد پر $2.75 کروڑ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان پروگراموں پر عمل درآمد سے 2024 تک درآمدی بل $60 کروڑ تک کم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ زرعی اجناس میں خود کفالت حاصل کرنے کے لیے PSDP پلسز منصوبے کے تحت متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی شام 5 بجے ہوگا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا ہے کہ حکومت مالیاتی نظم و ضبط، معیشت کے استحکام اور تیز تر ترقی یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ سینٹ میں آج وقفہ سوالات کے دوران انہوں نے کہا کہ 2020-21 کے دوران قرضوں میں 4% تک کمی آئی ہے اور حکومت کو توقع ہے کہ رواں مالی سال کے دوران اس شرح میں مزید 2 سے 3% تک کمی آئے گی۔ وزیر مملکت نے ایوان کو بتایا کہ مجموعی ملکی و بیرونی قرضہ 41 کھرب روپے ہے۔
ایک اور سوال پر علی محمد نے کہا کہ حکومت نے ملک میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے اجرا کے لیے قرضوں کی دوبارہ فراہمی اور کریڈٹ گارنٹی اسکیم وضع کی ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ حکومت 4 سال کے عرصے میں نقصان کے ازالے کی مد میں اسٹیٹ بینک کو 25 ارب 84 کروڑ روپے کی مجموعی اعانت فراہم کرے گی۔ ایوان میں 4 آرڈیننس پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں سرکاری املاک تجاوزات کے خاتمے آرڈیننس 2021، بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کی ریگولیشن کا ترمیمی آرڈیننس 2021، سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری ادارے کا ترمیمی آرڈیننس 2021 اور آبی وسائل کی تحقیق کی پاکستان کونسل کا ترمیمی آرڈیننس 2021 شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نیازی نے جو کویت کے سرکاری دورے پر ہیں، کویت کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف، کویت کی بحریہ کے سربراہ اور دوسرے اعلیٰ فوجی حکام سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے پیشہ ورانہ امور اور دفاع کے شعبے میں 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحریہ کے سربراہ نے علاقائی سمندری تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو اجاگر کیا۔ میزبان ملک کے حکام نے سمندر میں امن اور سلامتی کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا۔ جلوزئی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے درخواستوں کی قرعہ اندازی اسلام آباد میں نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں ہوئی۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے جلوزئی ہاؤسنگ اسکیم نوشہرہ میں 1320 کم لاگت مکانات کا افتتاح کیا تھا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ و ترقیاتی اتھارٹی کے تعاون سے خیبر پختونخوا کے محکمہ ہاؤسنگ کی طرف سے شروع کیا گیا یہ منصوبہ 150 کنال پر محیط ہے۔ یہ اقدام وزیر اعظم کے کم لاگت گھروں کی فراہمی کے عزم پر عمل درآمد کی جانب اگلا قدم ہے تاکہ اہل آبادی کو مناسب شرائط پر رہائش فراہم کی جا سکے۔ صحت کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ حکومت صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ پولی کلینک ہسپتال اسلام آباد میں میڈیکل اینڈ سرجیکل انتہائی نگہداشت یونٹ کی اپ گریڈیشن کے افتتاح کے بعد ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے کو بہتر بنانا وزیر اعظم عمران خان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ معاون خصوصی نے کہا کہ G11 اسلام آباد میں ہسپتال کی تعمیر جلد شروع کی جائے گی اور اس مقصد کے لیے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 9 افراد جاں بحق اور 391 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق ایک روز میں 38,524 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 1.01% رہی۔ کورونا وائرس کے متاثرہ 1,158 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا وبا سے اب تک مجموعی طور پر 28,584 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے اضلاع کلگام اور سری نگر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو ان علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران شہید کیا۔ ادھر بھارتی فوج نے سرائے بالا اور سری نگر شہر کے ملحقہ علاقوں میں اچانک محاصرے اور اصلاح تلاشی کی کارروائیاں کی، جو سری نگر ضلع میں دہشت گردی اور خوف کی فضا پیدا کرنے کے ہتھ کنڈوں کا حصہ ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک اور رات کے دوران سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 35، پشاور 27، کوئٹہ اور راولہ کوٹ 19، گلگت 20، مری 17 اور مظفر آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہمولہ اور جموں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ لیہ میں شدید سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ، پلوامہ اور بارہمولہ میں 12، جموں 22، لیہ 3 اور اننت ناگ اور شوپیاں 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی